بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، ایک مرتبہ ایک شرارتی یہودی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شرارت کی نیت سے کھجور کی ایک گٹلی پیش کی اور یہ شرط رکھتے ہوئے کہا کہ اگر آپ آج اس گٹلی کو مٹی اور پانی کے نیچے دبا دیں اور کل یہ ایسا تناور کھجور کا درخت بن کر زمین پر لہلہانے لگے جس میں پھل یعنی کھجوریں بھی پیدا ہو جائیں تو میں آپ کی تعلیمات پر ایمان لے آؤں گا، یعنی مسلمان ہو جاؤں گا۔ لہذا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ شرط تسلیم کر لی اور ایک جگہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گٹلی کو مٹی کے نیچے دبا دیا اور اس پر پانی ڈالا اور اللہ سے دعا بھی کی اور وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ اس یہودی کو دنیاوی اصول کی کسوٹی پر مکمل یقین تھا کہ ایک دن میں کسی طرح بھی کھجور کا درخت تیار نہیں ہو سکتا، لیکن ناظرین، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی روحانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد اس کے دل میں کھٹک اور خدشہ ضرور پیدا کر رہا تھا کہ کہیں کل ایسا ہو ہی نہ جائے کہ کھجور کا درخت اگ جائے اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا پڑ جائے۔ لہذا اس نے اپنے اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے پھر دنیاوی اصولوں کی مدد لی اور شام کو اس مقام پر جا کر جہاں کھجور کی گٹلی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بوئی تھی، اس گٹلی کو وہاں سے نکال لیا اور خوش خوش واپس آ گیا کہ اب کھجور کا نکلنا تو دور کی بات، کھجور کے درخت کا نکلنا ہی بہت مشکل ہے۔ ناظرین، یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ انبیاء کرام کے معجزات سچے ہوتے ہیں اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو سب سے زیادہ ہیں، بلکہ ہم نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھجوروں سے متعلق 3 واقعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو آج یہ بھی بتائیں گے کہ عجوہ کھجور کھجوروں کی سردار کیسے بنی۔ بہرحال ناظرین، اس شرارتی یہودی نے جب کھجور کی گٹلی کو وہاں سے نکال لیا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گٹلی کو درخت بننے کے لیے بویا تھا، اب یہودی گٹلی نکال کر خوش خوش واپس آ گیا کہ اب کھجور کا درخت نہیں نکل سکتا۔ لیکن ناظرین، یہ شرارتی یہودی نہیں جانتا تھا کہ جب معاملہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہو تو دنیاوی اسباب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگلے دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ یہودی اس مقام پر پہنچے تو وہ یہودی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک تناور درخت کھجور کے گچھوں سے لدا کھڑا تھا۔ اس یہودی نے جب اس کی کھجوروں کو کھایا تو اس میں گٹلی نہیں تھی، تو یہودی کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ اس کی گٹلی کہاں ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گٹلی تو تم نے کل شام ہی نکال لی تھی، اس لیے گٹلی تو کھجور میں نہیں ہے، البتہ تمہاری خواہش کے مطابق کھجور کا درخت اور کھجور موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد سے آج تک بغیر گٹلی والی معجزاتی کھجور مدینہ منورہ میں خوب اگتی ہے، دکانوں پر فروخت بھی ہوتی ہے۔ اس کھجور کا اصل نام سکھل ہے، اسے سخل بھی کہتے ہیں، اور اگر آپ کو نام یاد نہ بھی رہے تو آپ اسے بیدانہ کھجور کہہ کر بھی طلب کر سکتے ہیں۔ بلکہ اب بہت زیادہ علم رکھنے والے، بالخصوص نباتات یعنی باٹنی کے ماہرین، یہ بھی پوچھیں گے کہ جب سکھل کھجور میں گٹلی نہیں تو اس کی مزید کاشت 1400 سال سے کیسے ہو رہی ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ اس کے سوکھے پتے کھجور کے باغوں میں مٹی میں مدغم ہو کر نئے پودوں کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ ناظرین، اس طرح حدیث کی کتاب ترمذی میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ ایک عربی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے یہ کیوں کر یقین ہو کہ آپ خدا کے پیغمبر ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کھجور کے درخت پر جو خوشہ لٹک رہا ہے، اگر میں اس کو اپنے پاس بلاؤں اور وہ میرے پاس آ جائے تو کیا تم میری نبوت پر ایمان لاؤ گے؟ اس نے کہا کہ ہاں، بے شک میں آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر ضرور آپ کو خدا کا رسول مان لوں گا۔ آپ نے کھجور کے اس خوشہ کو بلایا تو وہ فوراً ہی چل کر درخت سے اترا اور آپ کے پاس آ گیا۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ وہ واپس جا کر درخت میں اپنی جگہ پر پیوست ہو گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہ عربی بھی فوراً ہی دامن اسلام میں آ گیا۔
नाजरीन, इसी तरह एक मर्तबा हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, मेरे वालिद के जिम्मे यहूदियों का कर्ज था और वो खुद फौत हो गए। मेरे पास सिवाय खजूरों के और कुछ नहीं है और सिर्फ खजूरों से मैं कई बरस तक कर्ज अदा नहीं कर सकता। आप मेरे नखलिस्तान में तशरीफ ले चलें ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम से कर्ज हुआ मुझ पर सख्ती ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ तशरीफ ले गए और खजूरों के ढेर के इर्द गिर्द चक्कर लगाकर दुआ की और वहीं बैठकर फरमाया कि कर्ज ख्वाह अपना अपना कर्ज लेते जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से इन खजूरों के ढेर से सारा कर्ज अदा हो गया और खजूरों का एक बड़ा ढेर फिर भी बाकी बचा रहा। बल्कि नाजरीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु कुछ ताज़ा खजूरें लेकर आए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि सलमान, ये कैसी खजूरें हैं? उन्होंने अर्ज किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके साथियों पर सदका है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम लोग सदका नहीं खाते, इसलिए मेरे पास से उठा लो। दूसरे दिन फिर ऐसा ही वाकया पेश आया कि सलमान खजूरों का तबाक लाए और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर सलमान ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हदिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही नोश फरमाया। हजरत सुलेमान का इसी तरह पर दोनों दिन लाना हकीकत में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आका बनाने का इम्तिहान था, इसलिए कि सलमान पुराने जमाने के उलमा में से थे। 250 बरस और बाद के कौल पर 350 बरस उनकी उम्र हुई। उन्होंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामात जो पहली कुतुब में पढ़ रखी थी, उनमें यह भी देखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका नोश नहीं फरमाते और हदिया कबूल फरमाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों मोंडों के दरमियान मोहर नबूवत है। पहली दोनों अलामतें देखने के बाद फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर मोहर नबूवत देखी तो मुसलमान हो गए। नाजरीन, सलमान रजी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त यहूद बनी करीजा के गुलाम बने हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खरीदा। हकीकत में उन्होंने हजरत सलमान रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुकातिब बनाया था। मुकातिब बनाना इसको कहते हैं कि आका गुलाम से मुआमला कर ले के इतनी मिकदार जो आपस में तय हो जाए कमा कर दे दो, फिर तुम आजाद हो और बदल किताबत बहुत से दिरहम करार पाए। और बल्कि ये कि हजरत सुलेमान उनके लिए 300 खजूरों के दरख्त लगाएं और उन दरख्तों के फल लाने तक उनकी खबरगिरी करें। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से वो दरख्त लगाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था कि सब दरख्त उसी साल फल ले आए, मगर एक दरख्त न फला। तहकीक से मालूम हुआ कि वो दरख्त हजरत सुलेमान फारसी के हाथ का लगाया हुआ था, हुजूर के दस्ते मुबारक का नहीं था, तभी सूख गया। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको निकाला और दोबारा अपने दस्ते मुबारक से लगाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा मौज़ा ये हुआ कि बेमौसम लगाया हुआ दरख्त भी उसी साल फल ले आया। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि अजवा खजूर खजूरों की सरदार कैसे बनी। ये वाकया यूं बयान किया जाता है कि एक हबशी जिसकी नाक मोटी, आंखें छोटी, रंगत स्याह, चलता तो लंगड़ाहट नुमाया नजर आती थी, बोलता तो जुबान में लुकनत, गुलाम इब्ने गुलाम एक बाग के झाड़ झनकार से खजूरें चुनने में मसरूफ था। ये खजूरें नरम ना थीं और जायका में भी बाकी खजूरों से मुख्तलिफ, जबकि रंग गहरा और दाना बहुत छोटा सा। झोली में आती खजूरें उस बाग का आखिरी फल था। वो शहर में उन्हें फरोख्त करने का इरादा रखता था ताकि कुछ पैसे जमा हो सकें, मगर कोई उन खजूरों का तलबगार न था। उसी असना में एक आवाज आई, ए हबशी, ये खजूर तो तुझ जैसी काली और खुश्क है। दिल के आबगीने पर एक ठेस लगी और आंखों से आंसू रवां हो गए। सैयदना बिलाल, जो कि एक हबशी गुलाम थे, खजूरें झोली में ही समेट कर बैठ गए। ऐसे में वहां से उसका गुजर हुआ जो टूटे दिलों का सहारा है, जिसने मस्कीनों की इज्जत बख्शी, वो जिसका नाम गमज़दा दिलों की तस्कीन है। जी हाँ, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दो जहानों का सरदार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु से रोने का सबब पूछा
تو سیدنا بلال نے جھولی کھول کر سب ماجرا کہہ سنایا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازار کی جانب رخ انور موڑا اور آواز لگائی، لوگوں یہ کھجور عجوہ ہے، یہ دل کے مرض کے لیے شفا ہے، یہ فالج کے لیے شفا ہے، یہ 70 امراض کے لیے شفا ہے، اور لوگوں یہ کھجوروں کی سردار ہے۔ پھر یہ کہہ کر بس نہیں کیا بلکہ فرمایا، جو اسے کھا لے اسے جادو سے امان ہے۔ منظر بدل گیا۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے پاس چند لمحے پہلے تک جھاڑ جھنکار تھا اور پریشان بیٹھا تھا، اب رحمت للعالمین نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے غنی کر دیا۔ پھر تاریخ بتاتی ہے، راوی لکھتے ہیں کہ لوگ بلال کی منتیں کرتے اور پیچھے بھاگتے کہ ہمیں اور عجوہ کھجور دو، اور بلال کسی مچلے ہوئے بچے کی مانند آگے آگے بھاگتے۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ جسے کبھی دنیا جھاڑ جھنکار سمجھ رہی تھی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں آ کر اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کا صدقہ آج بھی کھجوروں کی سردار ہے۔ ناظرین، بہت زیادہ تلاش کے باوجود کسی بھی معتبر کتاب میں یہ واقعہ ہمیں نہیں مل سکا۔ یہ واقعہ بے اصل ہے۔ جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتساب سے بیان کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب صرف ایسا کلام اور واقعہ ہی منسوب کیا جا سکتا ہے جو معتبر سند سے ثابت ہو۔ البتہ عجوہ کی فضیلت کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایات ثابت ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر روز صبح 7 دانے عجوہ کھجور کے کھائے، اس دن اسے نہ زہر نقصان پہنچائے گا اور نہ ہی جادو۔ مسلم شریف میں بھی ہے کہ مدینہ کے بالائی علاقے کی عجوہ میں شفا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ صبح کے وقت اس کا استعمال تریاک ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجوہ جنت کا پھل ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی روزانہ عجوہ کھجوروں کی نعمت سے نوازے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے ہمیشہ مستفید ہونے والا بنائے۔ آمین اللہم آمین یا رب العالمین۔